السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، ندیم افضل چند نے کہا تھا مختاریہ گل ود گئی ہے، تو میں بھی کہہ رہا ہوں عوام پاکستانیوں، میرے پاکستانیوں، گل ود گئی ہے۔ گل کیا بدی ہے جناب کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو چپکلش چل رہی تھی غیر مرئی قوتوں کی، انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک اور وارننگ دے دی ہے اور کہا ہے کہ آپ کے پاس صرف 15 دن ہیں، 15 دن میں آپ نے ہم سے کمپرومائز نہ کیا تو پھر آپ کی خیبر پختونخوا میں بھی حکومت گرا دی جائے گی۔ آپ کو بڑا زوم ہے کہ وہاں 90% عوام نے آپ کو ووٹ دیے ہیں اور آپ کی حکومت بنائی گئی ہے، لیکن وہ حکومت گرانے کی باقاعدہ تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ اس کی کیا ڈیٹیل ہے جناب؟ کیا عمران خان صاحب کو پہنچایا گیا؟ کیا کہا گیا؟ آگے طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا؟ الیکشن کمیشن کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے؟ آگے کون سے طریقے اختیار کرنے؟ ساری ڈیٹیل میں نے جناب آپ کو بتانی ہے۔ سب سے پہلے تو میں کہوں کہ عمران خان صاحب کو ریسنٹلی لاسٹ ٹائم جو رابطہ کیا گیا تھا تو انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کی خیبر پختونخوا میں ٹھیک ہے آپ حکومت بنائیں، لیکن اگر آپ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ نامزد نہ کریں تو آپ کی جو مخصوص نشستیں یہ آپ کو واپس دی جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے میں نے ایک وی لاگ بھی کیا تھا، بلکہ ایک میں نے شہزاد اکبر جو احتساب اکبر جنہیں آپ کہتے ہیں جناب، جو پی ٹی آئی کے سابق رہنما تھے، اس وقت بار لندن میں موجود ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ واقعی عمران خان صاحب سے کہا گیا، لیکن جب عمران خان صاحب سے یہ کہا گیا تو وہ کہتے ہیں اسی وقت انہوں نے دوسری طرف منہ پھیر کے اپنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی میرا میسج پہنچا دو کہ میرا وزیر اعلیٰ جو ہوگا وہ علی امین گنڈا پور ہوگا۔ انہوں نے بات نہیں مانی تھی اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ نہ صرف انہیں مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں بلکہ وہ نشستیں ان کے اپوننٹس پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ایم کے ایم کو بھی دے دی گئی ہیں جناب۔ اب جناب ان سے پھر ایک مرتبہ کہا گیا، ان کو ابھی بھی یعنی یہ نہیں ہے کوئی فیصلہ کر لی، وارننگ دی گئی ہے، صرف 15 دن کا جناب عمران خان صاحب کو ٹائم دیا گیا ہے۔ وہ کیا؟ سب سے پہلے تو ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے اور وہ بھی 15 دن کے لیے لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب 4 دن پہلے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دی گئی۔ کس نے دی؟ یہ محمد کفیل نامی ایک شخص ہیں، انہوں نے ایک درخواست دی اور انہوں نے کہا کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں انہوں نے اپنے ایسٹس چھپائے ہیں، انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں، لہٰذا انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کوئی 705 ایکڑ زمین ہے، اس کا جو اصل مالک ہے وہ آصف خان تھا، اس کی ملکیت جناب شو کی گئی تھی، عارضی طور پر منتقل کی گئی تھی علی امین گنڈا پور کو، پھر ان کا بیچنا ظاہر کیا گیا، وہاں سے کوئی لینڈ کروزر خریدنی ظاہر کی گئی۔ اس قسم کے معاملات ہیں، وہ درخواست بھی اتنے واضح نہیں ہیں، لیکن اس کی سماعت ہوئی ہے جناب الیکشن کمیشن میں اور 2 رکنی بینچ نے اس کو سماعت کیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے نام۔ انہیں کہا گیا ہے کہ کیوں نہ آپ کو نااہل قرار دیا جائے، آپ اپنی ایم پی اے کی نشست رکھنے کے اہل نہیں ہیں کیونکہ آپ صادق اور امین نہیں رہے، یہ الیکشن کمیشن نے کہا جناب۔ اور آپ کو بتائیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسے ہی گلگت بلتستان خالد خورشید اس کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کو بھی صادق اور امین کے چکر میں فارغ کر دیا گیا تھا اور وہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا تھا اور پھر سپریم کورٹ وہاں کی جو کورٹ ہے یعنی سب سے بڑی کورٹ، اس نے بھی جناب ان کو فارغ کر دیا گیا تھا، چیف کورٹ نے چیف جج نے ان کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ وہی جناب طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف علی امین گنڈا پور کو فارغ کر دیا جائے گا بلکہ آگے بہت سارے منصوبے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو خود وارن کیا گیا تھا، انہیں کہا گیا تھا کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ چلیں، ہماری کچھ شرائط ہیں اور چلیں اکٹھے چلتے ہیں، عمران خان پر اتنا زیادہ فوکس نہ کریں، آپ ٹھیک ہے کبھی کبھی آپ بیان دے دیا کرو، لیکن جیسے پہلے پی کے تھے جناب، محمود خان تھے اور اس سے پہلے جناب جو جیسے وہ چل رہے تھے وزراء اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ چلیں اور زیادہ گڑبڑ نہ کریں۔ آپ کہیں کہ مجھے چونکہ مجبوری ہے، میں وزیر اعلیٰ ہوں لہٰذا میں وہ پالیسی کی لائن اختیار نہیں کر سکتا، لیکن علی امین گنڈا پور نے بھی عمران خان کی طرح بالکل نظر انداز کر دیا، بلکہ ایسا ہوا کہ تمام لوگ تو چلے گئے جناب سنی اتحاد کونسل میں پی ٹی آئی کے، خیبر پختونخوا کے بھی تمام، لیکن علی امین گنڈا پور اس میں شامل نہیں ہوئے،
انہوں نے کہا جی میں جو وزیر اعلیٰ رہوں گا تو میں پی ٹی آئی کا رہوں گا، یعنی وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی ہوگا، ٹھیک ہے باقی ارکان سارے سنی اتحاد کونسل کے ہوں گے لیکن میں وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا رہوں گا. تو لہٰذا وہاں جو حکومت ہے، جو وزیر اعلیٰ ہے، وہ سنی اتحاد کونسل کا نہیں ہے بلکہ وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت بہرحال وہ کہلائی جائے گی. پہلے تو انہیں سمجھایا گیا لیکن وہ نہیں سمجھے. انہوں نے دو معاملات پر آگے بڑھائے. انہوں نے کہا جی پہلے تھے پیسے کڈو. پیسے کہاں سے؟ انہوں نے جناب اپنے فائنانس کمیشن کا جو وہاں جو چیتا دیا لوگ ہیں ان کو بلایا، ان کا اجلاس بلایا. انہیں بتایا جی دسو کہ اسی کتنے پیسے لینے ہیں جناب وفاق کو، یعنی وفاق سے ہم نے کتنے پیسے لینے ہیں. انہیں بتایا گیا جی پیسے تو اچھے خاصے ہیں. انہیں کہا جی بتائیں کتنے ہیں. تو انہیں لسٹ دی گئی جناب کہ 1510 ارب روپے تو پن بجلی کے ہیں، پانی سے جو بجلی پیدا کی جا رہی ہے خیبر پختونخوا پیدا کر رہا ہے اور وہ پورے پاکستان کو مل رہی ہے اور سستی ترین بجلی ہے، اس کے 1510 ارب روپے جو وفاقی حکومت نے ابھی خیبر پختونخوا کو نہیں دیے. اور یہاں تک کہ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ آپ اپنا کلیم کرتے ہیں یا گندم ہے، ہم گندم اگا کر خیبر پختونخوا کو دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم بھی تو بجلی پیدا کر کے آپ کو دیتے ہیں. تو آئیں پہلے تو 1510 ارب روپے یہ نکالیں. این ایف سی ایوارڈ سے جناب نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ سے 262 ارب روپے بقایا تھے. انہوں نے کہا جی کڈو، جلدی کرو جلدی کڈو. اچھا اس کے علاوہ جناب زم اضلاع، آپ کو 10 اضلاع زم ہوئے تھے فاٹا کے جو تھے، ان سے 500 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو ان کے کنٹرول کے لیے آپ کو دیے جائیں گے. صرف 103 ارب روپے دیے گئے، 397 ارب روپے اس میں سے بچتے ہیں. اس کے علاوہ جناب بجلی کی رائلٹی کے بعد میں 6 ارب روپے تھے، یہ 2225 ارب روپے تھے. اور علی امین گنڈاپور نے کہا ساڈا حق ایتھے رکھ. انہوں نے بار بار کہا ساڈا حق ایتھے رکھ. اور آپ کو یہ بتاؤں یہ حق جناب سندھ والے پہلے لے چکے ہیں. آپ کو پچھلی مرتبہ جو 16 ماہ کی حکومت رہی تھی اس میں بلاول صاحب بار بار انہیں بلیک میل کرتے رہتے. انہوں نے ساڑھے پیسے اتنے رکھو پھر اسی نال چلیں گے، ورنہ بجٹ بھی منظور ہونے نہیں دیا تھا. تو اب جناب انہوں نے آنکھیں دکھائی. اور دوسری وجہ کون سی بنی جناب؟ دوسری وجہ یہ بنی کہ انہوں نے کہا جی میں تو لانگ مارچ لے کر آ رہا ہوں. ان سے سوال کیا گیا کہ آپ لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. آپ تو صرف لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. میں پہلے والے وزرائے اعلیٰ کی طرح نہیں ہوں، میں اپنے قائد کے لیے اور اپنے صوبے کے حق کے لیے کچھ بھی کر. یہ جناب وہ دو چیزیں تھی جس نے وفاقی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا. خان صاحب کو پھر ایک مرتبہ کہا گیا کہ آپ دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت وہاں برقرار رہے. اصل میں خان صاحب کے پاس اور کوئی ایسٹ تو ہے نہیں، وہ انہوں نے تو ہر چیز ان کی داؤ پر لگ گئی. پارٹی ان کی تباہ کر دی گئی، گھر ان کو عدت کیس میں انہیں پھنسا دیا گیا، بیوی ان سے چھین لی گئی، بنی گالا کی جگہ ان سے چھین لی گئی. مطلب ان کے پاس کیا ہے جس سے وہ بلیک میل ہوں گے. لیکن چونکہ خیبر پختونخوا حکومت بنی تھی، انہوں نے کہا جی آپ سے چھین لی جائے گی. اور آپ کو ہوتا ہے خان اس پر کمپرومائز کرنے والا نہیں ہے، اور علی امین گنڈاپور بھی کمپرومائز کرنے والا نہیں ہے. تو جب یہ کمپرومائز کی صورتحال نہیں نکلی تو پہلا کام یہ کیا گیا کہ 15 دنوں کے لیے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات پر پابندی لگائی دی گئی. اور دوسرا آج سے 4 دن پہلے محمد کفیل نامی جے یو آئی کے عہدیدار ہیں جناب، انہوں نے ایک درخواست دی کہ جناب یہ صادق اور امین نہیں رہے، لہٰذا انہوں نے 750 کنال زمین جناب وہ ظاہر نہیں کی، اپنے ایسٹ ظاہر نہیں کیے، لہٰذا ان کو نااہل قرار دیا جائے. اور 2 رکنی بینچ نے جناب آج فیصلہ سنا دیا کہ ان الزامات میں اچھا خاصا وزن ہے، کیوں نہ آپ کو نااہل قرار دیا جائے. اور اس حوالے سے 26 مارچ کے لیے جناب باقاعدہ نوٹس جاری کر دیے گئے. دیکھیں آج ہے 12 مارچ اور یہ 26 مارچ کیوں رکھا گیا؟ 12 اور 26 14 دن بنتے ہیں، اور 14 دن پورے 2 ہفتے ہیں. یہ وہی 2 ہفتے ہیں جن پر ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی، اور یہ وہی 2 ہفتے ہیں جو عمران خان صاحب کو وارننگ دی گئی ہے، اور یہ وہی 2 ہفتے ہیں جن کی وارننگ علی امین گنڈاپور کو دی گئی ہے. انہیں کہا گیا ہے جناب کہ آئیں راہ راست پر آ جائیں، ٹھیک، ورنہ آپ کی حکومت گرا دی جائے گی. اچھا وہ کیسے گرائی جائے گی؟ پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اصل میں اس وقت میں نے جیسے کہا کہ جو حکومت ہے اب بھی پی ٹی آئی کی کہلاتی ہے، وہ یہ نہیں کہلاتی کہ وہ سنی اتحاد کونسل کی ہو. اسی طرح وفاق میں بھی جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ اس وقت عمر ایوب صاحب ہیں اور وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ہیں، یعنی یہ 2 لوگ ہیں جو سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوئے، لہذا انہوں نے اپنی شناخت برقرار رکھی ہوئی ہے. اب جناب علی امین گنڈاپور کو فارغ جب کیا جاتا ہے تو پھر 2 امکانات ہیں.
پہلا امکان تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کو چانس دیا جائے کہ وہ اپنی حکومت بنا لے، اور اس مرتبہ علی امین گنڈا پور نہیں ہوگا، باقی سارے کے سارے لوگ سنی اتحاد کونسل میں جا چکے ہیں، تو اب جو بھی بندہ لے آئیں وہ سنی اتحاد کونسل کی حکومت ہوگی، وہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہوگی۔ لیکن صرف بات یہاں پر جناب اکتفا نہیں کی گئی، ایک جناب بہت ہی اہم ذمہ دار ہیں، انہوں نے کہا جی یہ میں چیلنج قبول کرتا ہوں۔ چیلنج کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بننے دی جائے گی، اور اس کے لیے انہوں نے کہا جی ابھی تو دیکھیں 28 تاریخ کو یہ اجلاس ہوا ہے، 28 فروری کو، اور آج 12 جناب مارچ ہے، یعنی ابھی وہاں 13 دن سارے ہوئے ہیں، یعنی وہاں کی حکومت کی اسمبلیوں کو حلف اٹھائے ہوئے، اور الیکشن کو ہوئے تو 2 ہفتے بھی ابھی پورے نہیں ہوئے، 1.5 ہفتہ ہوا ہے۔ تو ایسے میں جناب اس نئی نویلی دلہن کی طرح جو حکومت ہے وہ گرانے کا، تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف ان کو علی امین گنڈا پور کو فارغ کیا جائے گا، بلکہ جو وزیر اعلیٰ لایا جائے گا وہ جموں کشمیر یعنی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی طرح عمران خان کا مخالف ہوگا۔ اس کے لیے مدد طلب کی گئی ہے جناب جے یو آئی سے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے جناب محمود خان اور ان کی جماعت سے، اور ان کے لیکن ٹوٹل جو ووٹ بنتے ہیں وہ سارے 17 ہیں، اس سے زیادہ تو بنتے نہیں ہیں۔ اب جناب طے کیا گیا ہے کہ ان میں انہی 15 دنوں کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنا لیا جائے، اور اگر بالفرض عمران خان صاحب سے یہ سیز فائر نہیں ہوتی اور وہاں سے تھوڑی سی بھی لچک کا مظاہرہ نہیں ہوتا، تو اس دوران یہاں پر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیا جائے، اور اس دوران فوکس کیا جائے کہ فارورڈ بلاک بنائے، اور جب تک فارورڈ بلاک نہیں بنتا اس وقت تک گورنر راج رہے گا۔ یہ جناب ایک پلان کر لیا گیا ہے، اور لیکن اب بھی یہ حتمی نہیں ہے، اب بھی کہا جا رہا ہے خان صاحب سے کہ آپ آئیں، آپ کو اچھی خاصی چیزیں دی جاتی ہیں۔ کیا دی جاتی ہے جناب؟ اب بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے مقدمات ختم ہو جائیں گے، آپ جیل سے باہر آ جائیں گے، ضمانتیں ہو جائیں گی، نمبر 1 آپ کو ضمنی الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے گی، اور ضمنی الیکشن لڑ کر آپ کو اپوزیشن لیڈر بھی بنا دیا جائے گا، لیکن ساتھ ایک گارنٹی ہے کہ آپ اگلے 3 سال تک حکومت کو غیر مستحکم نہیں کریں گے، نہ وفاقی حکومت کو اور نہ پنجاب حکومت کو، اور خیبر پختونخوا حکومت آپ کے پاس رہے گی۔ اگر آپ اس کی گارنٹی دیتے ہیں تو جناب بسم اللہ، ورنہ آپ سے یہ بھی چھین لی جائے گی اور کرنا ہے جو کچھ کرے۔ دوسری طرف جناب خان صاحب کا اور علی امین گنڈا پور صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کر لو تہاڈے کول جڑا کچھ ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو لوگ جانے تھے، جو بے وفا تھے، جو پنچی تھے، اڑان بھرنے والے، وہ جا چکے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن پر 40 50 مقدمات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گزشتہ 8-9 مہینے سے چھپے ہوئے تھے، اور چھپ کر ان کی غیر موجودگی میں عوام نے انہیں ووٹ دیا ہے اور وہ الیکشن جیت کر آئے ہیں۔ لہٰذا ان کو تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، اور آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ تو جناب نوٹس سرو کر لیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن آپ کو پتا ہے وہ تو ایک گھر کی لونڈی ہے، اس کو جیسے حکم دیا جائے ان کے سامنے آپ لاتے ہیں فارم 45 47، اور سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری کٹنگ ہے، گڑبڑ ہے۔ ایون انہوں نے جو الیکشن تیار کیا اس میں بھی جناب پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہوئے ہیں، تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے ہاں تو کوا سفید ہے، کوا کالا نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشن کو تو جیسے حکم دیا جائے گا وہ کرے گا۔ ہاں البتہ یہ ڈیٹ ابھی 15 دن دور کی رکھی ہے، 14 دن، 2 ہفتے دیے گئے خان صاحب کو کہ خان صاحب معاملات کو سنبھالیں، معاملات کو۔ اب یہاں پر پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے جناب آپشن ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان صاحب کو اس پر ہلکا پھلکا کمپرومائز کر لینا چاہیے، انہیں اس صورتحال سے باہر نکلنا چاہیے، آ کر سیاست کرنی چاہیے، اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے اور پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، اسی طریقے سے چلا اور کچھ نہیں ہے، آپ خیبر پختونخوا حکومت لینا چاہتے ہیں لے لیں، پہلے آپ نے 2 سال ہمارے ساتھ کیا کیا ہمیں سب پتا ہے، اب بھی مزید کچھ کرنا ہے تو کر لیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اعصاب کی جنگ ہے، اور یہ جنگ جو ہے عمران خان کے مخالفین جلد بلکہ بہت جلد ہارنے والے ہیں۔ سامعین، یہ اب تک کی انفارمیشن تھی۔ مجھے میرے چینل کو اپنی محبت اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔